قیامت کے دن ایک آدمی ہوگا جسے لایا جائے گا اور فرشتوں نے اسے جکڑا ہوا ہوگا اور گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ وہ کہے گا مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، کوئی بچانے کے لیے آگے نہیں آئے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ اس نے ایسا کیا جرم کیا ہے کہ ایسی ذلت و رسوائی کے ساتھ اس کا یہ حشر ہو رہا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے یہ آپ کی امت کا ایک نوجوان ہے۔ نبی کریم علیہ السلام پوچھیں گے اس کا کیا جرم ہے، اس نے کیا گناہ کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام فرمائیں گے اس نے رمضان المبارک جیسا عظیم الشان اور خیر و برکت والا مہینہ پایا اور اس نے گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا۔ رمضان المبارک میں بھی گناہ کرتا تھا، ایسے نیکیوں کے سیزن اور ماحول میں بھی توبہ کرنے کے بجائے گناہوں میں ہی ملوث رہتا تھا۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی طرف، اس کی اطاعت کی طرف نہیں بڑھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کی اس مبارک مہینے میں بھی اس نے کوشش نہیں کی۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اس سے مخاطب کر کے فرمائیں گے کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ یعنی قرآن کریم میں گناہوں کے دنیاوی و اخروی دائمی نقصانات کو نہیں پڑھا تھا؟ وہ کہے گا پڑھا تو تھا لیکن غفلت و لاپرواہی چھا گئی تھی۔ گناہوں کی بہتات اور کثرت کی وجہ سے گناہگرانہ عادتیں اور خصلتیں غالب آ گئی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے روگردانی کرتے ہوئے فرمائیں گے تو بڑا برا آدمی ہے۔ تو کیا ہے؟ تو بڑا برا آدمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے ساتھ لپٹ رہا ہوگا اور فرشتے اسے چھوڑ نہیں رہے ہوں گے۔ پھر میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کروں گا، میں کہوں گا اے اللہ میری امت کا ایک نوجوان ہے، میں اس کی سفارش کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کے خلاف مدعی بڑا طاقتور ہے۔ میں کہوں گا مجھے بتا دیجئے اس کے خلاف دعویٰ دائر کرنے والا کون ہے، اس کے خلاف مقدمہ درج کرانے والا کون ہے، میں اس کو راضی کر لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس پر مدعی رمضان ہے، اس نے رمضان المبارک کے مہینے میں ظلم و زیادتیاں کی ہے اور بغیر توبہ کے مرا ہے۔ تو میں کہوں گا اے اللہ میں ایسے شخص سے بری الذمہ ہوں جس کا رمضان مدعی ہے۔ اللہ فرمائے گا اے نبی جس سے آپ بری ہے اس سے میں بھی بری ہوں۔ اس کے بعد اس کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف پھینک دیں گے۔